मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए से ये कहलवाया जा रहा है कि ये जो ट्रंप वाला कार्ड पीटीआई की सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही थी, ये फ्लॉप हो चुका है। या मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल जो कि है ही हुकूमती, यानी कि चैनल 24 हो गया, समा टीवी जो अलीम खान साहब का है, दीगर जियो या दीगर और भी बहुत से चैनल जो हुकूमती हमायत याफ्ता हैं, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अवाम को ये बता रहे हैं जी ट्रंप कार्ड जो इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान साहब या जो उनकी सोशल मीडिया टीम है, तो ट्रंप वाली कोई बात नहीं है, ये झूठ ही था। तो अब ये ट्रंप कार्ड जो है ये फ्लॉप हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में तफसील बताऊंगा, क्या वाकई ऐसा है जो हुकूमती हमायत याफ्ता सहाफ़ी या न्यूज़ चैनल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जी ये कार्ड जो है ये फ्लॉप हो गया, पीटीआई वाले झूठ बोल रहे थे, कोई टेलीफोन नहीं आना था, कोई कुछ भी नहीं होना था अमेरिका से, ऐसे ही ये झूठ फैला रहे थे जी ट्रंप बनते ही, सदर बनते ही इमरान खान के लिए रिहाई का ऑर्डर भेजेगा। तो आज की वीडियो में आप बड़े गौर से सुनिएगा क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। देखिए, ये खबरें तो आप मुख्तलिफ जगहों से सुन रहे होंगे। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका से वापस आए हैं बदनामी का बायस बनने के बाद, जो जब वापस पहुंचे तो सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप उधर क्या लेने गए थे और क्या लेकर आए। तो इसका जवाब तो उन्होंने गोलमोल कर दिया, जवाब ना दिया। अलबत्ता ये बताया कि जी इमरान खान के लिए कोई डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ऑर्डर नहीं मिला, हमें कोई कॉल नहीं, फ़ोन कॉल नहीं आई कि हम उसको रिहाई दें, उसको छोड़ दें। जब आएगी तो बताएंगे, पता भी आती भी है या नहीं। तो ये जवाब देकर वो चलते बने आए बाएं शाएं करके। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब से ट्रंप बना है स्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की नींदें हराम हुई पड़ी हैं। देखें, स्टैब्लिशमेंट इसलिए कहना पड़ता है, हुकूमत का अगर ना भी कहें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हुकूमत चला भी स्टैब्लिशमेंट ही रही है, बना भी स्टैब्लिशमेंट ही रही है, हुकूमतें तड़वा भी स्टैब्लिशमेंट ही रही है। तो है ही असल में स्टैब्लिशमेंट ही। अगर हम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट ही कहें तो ये भी गलत ना होगा, लेकिन चले हम कह लेते हैं जी स्टैब्लिशमेंट और हुकूमती ओहदेदारान जिनको ओहदे मिले हुए हैं, मराआत मिले हुए हैं, जो वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, सदर बने बैठे हैं, या उनकी जो काबीना है, या वो लोग जो सूदमंद हैं उन लोगों से जो इस वक्त वुज़रा हैं, उनसे मज़े ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, कम से कम वो परेशान हैं जी। अब गवर्नमेंट हो सकता है चली जाए, ट्रंप ने अगर कुछ कह दिया, ऑर्डर कर दिया, हो सकता है हमारे ये जो हम मज़े कर रहे हैं, ये जो हम जैशियाँ कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब से ट्रंप आया है उसने आते ही बहुत से काम किए हैं, लेकिन मैं उन्हीं कामों का जिक्र करूंगा जो पाकिस्तान के लिए हैं। कि सबसे आते ही पहले उन्होंने जो है वो रिचर्ड ग्रैनेल से ट्वीट करवाई जी, फ्री इमरान खान। ठीक है, इसके अलावा दूसरे वुज़रा ने भी ट्वीट की, जिसको मोहसिन नकवी साहब मिलकर आए जी, आपने जो है वो इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं करनी, अपनी गवर्नमेंट से कहें। उसने भी जब मोहसिन नकवी निकल कर बाहर आ गए तो उसने भी ट्वीट कर दी जी, फ्री इमरान खान। अब सख्त परेशान है। इसके बाद जो अगला कदम था वो ये था कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दी। जो अरबों रुपए इमदाद की सूरत में पाकिस्तान को मिलते थे वो बंद कर दिए। अब रोना पड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना, हमारी आंखें नहीं रोती लेकिन हमारा दिल रोता है अंदर से। ठीक है, लोकां दियां रोन अखियां साडा रोंदा है, दिल माइया सोने दा किल माइया। तो बस यही कुछ हुआ पड़ा है। उन लोगों का रोना निकल रहा है दिल से, लेकिन आंखों से वो बता नहीं रहे। जो इमदाद आती थी डायरेक्ट लेते थे, अपनी जेब में डाल लेते थे, बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टीज लेते थे, जजीरे खरीदते थे। वो लोग सख्त परेशान हैं। अब क्या करें, पिछले जर्नैल तो अपनी बारी खूब दबा कर लगा कर गए, खूब माल बना कर गए। जब मेरी बारी आई तो ये क्या इमदाद ही बंद हो गई, खजाना सिफर हो गया, मैं की करांगा, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मनु भी पैसे दो। तो ये रफड़ पड़ा हुआ है। 3 माह के लिए जो ऑर्डर आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से
جو امداد معطل کی ہوئی ہے، رونا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کسی طریقے یہ امداد بحال کرو، جس طرح کہو گے کریں گے، ٹھیک ہے۔ تمام کی تمام جو کابینہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی چلے کہہ لیں یا حکومتی کابینہ ہے، اس پہ سوچ بچار میں لگے ہیں کہ ہم تو قرضے مانگنے جاتے تھے، ہمیں تو کوئی قرضہ نہیں تھا دیتا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو امداد تھی وہ بھی بند ہوگی، یہ کیا ہو گیا، اب کیا بنے گا؟ اب تو بس وہ کہتے ہیں نا، وہ رو رہے ہیں یا اللہ کی بن گیا، بس مسکراہٹ منہ پر لیے پھر رہے ہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں۔ اور وہ آکسیجن جو تھی، وہ جو وینٹیلیٹر پر پڑے پاکستان کو امریکہ وہ آکسیجن دیتا تھا، وہ انہوں نے بند کر لی۔ اب پریشان ہیں حکومتی جو ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں، سب پریشان ہیں جی، وہ پیسے آنے تھے، مل بانٹ کر کھانے تھے، اب کیا کریں گے؟ تو یہ مسئلہ ان کو بڑا گمبھیر مسئلہ پڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ترلے منتیں واسطے ڈال رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، سماجتوں پر اترے ہوئے ہیں جی کسی طریقے سے وہ امداد بحال کی جائے۔ دیکھیں 3 ماہ کے لیے ابھی تو جو معطل ہوئی ہے امداد پاکستان کی، جو امریکہ دیا کرتا تھا، اور اس نے کہا ہے 3 ماہ میں اگر کوئی سالڈ ریزن، کوئی بالکل صحیح وجہ نہ مجھے بتائی گئی تو ہم ہمیشہ کے لیے حد بند کر دیں گے یہ جو امداد ہے۔ تو اب پریشان بیٹھے ہیں، کیا کریں، کون سی سالڈ ریزن دیں؟ پھر جا کے وہی رونا روئیں، ہم نے آپ کی مدد کی، ہم نے اپنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، اپنوں کے ساتھ غداری کی، اپنوں پر آپریشن ضرب عضب کیا، اپنوں کا گلا گھونٹا، قتل عام کیا۔ اب ہم نے اپنوں کا جو ہے وہ باتوں پر جو دھیان نہ دیتے ہوئے آپ کو اڈے دیے ڈرون اٹیکس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اندر کھاتے اسلحہ جاتا رہا ہماری سڑکوں سے اپنوں کا خون بہانے کے لیے۔ دیکھیں پٹھان جو بھائی ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ تو یہ رونا روئیں گے اب دیکھیے گا، اور تو کچھ ہے نہیں، اور کیا کہیں جی ہم نے آپ کو اتنے ارب ڈالر فلاں ٹائم میں دیے، اتنے دیے، تو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ایسا تو ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ بھیک منگی قوم ہے، بھیک منگا وزیر اعظم، صدر، اور بھیک منگا جرنیل ہے پاکستان کا، کیا کریں گے؟ یہی رونا رہیں گے، دے جا سکیا اللہ دے ناتے، تو وہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں، تو ان کے جیجز کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ دے جا ہمیں، تو یہی رونا ہے، قصے کہانیاں سنانی ہے تو وہ سنائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا اگر یہ امداد لگاتار معطل رہی تو پھر اس کی شرطیں ماننی پڑیں گی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ آپ کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے یہ جو ڈیپ پاکٹ صحافی ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، شاہ محمود قریشی کہا کرتے تھے امریکن میڈیا کو ڈیپ پاکٹ ہیں، جو پیسے لے کر جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ صحافی ہیں جو حکومتی عہدیداران کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، پلاٹس ملتے ہیں ان کو، عمرے کروائے جاتے ہیں، حج کروائے جاتے ہیں فری عوام کے پیسوں سے، عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے، تو یہ آپ کو اصل بات نہیں بتائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ان پر مزید مہنگائی کا بوجھ پڑے گا، کیونکہ جو امداد آنی ہے وہ نہیں آئے گی۔ اب مال تو بنانا ہے، کہاں سے بنانا ہے؟ اب چیزیں مہنگی کرنی پڑیں گی، اتنے مہنگے داموں آپ کو چیزیں ملیں گی سونے کے برابر، ٹھیک ہے، کیونکہ سونا تو اب ہیرے کے برابر چلا گیا، اور ہیرا تو ہماری سوچ سے ہی اوپر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک خبر بھی سنی تھی، جو سنیارے ہیں، جو سونے کا کام کرتے تھے، جو کاریگر تھے، جو بیچتے تھے، بناتے تھے، وہ کہتے ہیں کام ہی ختم ہو گیا، سونا جب سے 3.25 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ تولا گیا، اب کوئی آتا ہی نہیں لینے، کیا کریں؟ بیٹھ کر تنہائیں کیا فضول میں دیتے رہے اپنی جیب سے؟ تو انہوں نے بھی اور کاموں کی طرف رخ کر لیا ہے، اور کام سیکھ رہے ہیں، اور جگہ نوکری کر رہے ہیں۔ یہ سنیارے کا حال ہے۔ تو جو عام دالیں چاول ہیں یہ بھی اب سونے کے باؤ ہی آپ کو ملیں گی۔ مہنگائی کیوں اتنا بوجھ آپ پر اب ڈلے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ڈلنا بھی چاہیے۔ جو قوم آواز نہیں اٹھاتی اس کے لیے لتر ہی ہیں، اس کو لتر ہی پڑھنے چاہیے، کیونکہ آواز نہیں اٹھاتے جی عمران خان یا اس کی عوام جو ہے پی ٹی آئی کی جو اس کے ووٹر ہیں وہ مار کھا رہے ہیں، کھان دیو اسی چس لینے ہیں پہ، یہ سوچ ہے پنجابیوں کی۔ سارے صوبے نکلے، پنجابی نہیں نکلے، ان کو کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ بہرحال اب جو صحافی ہیں یہ آپ کو اصل بات نہیں بتائیں گے، لیکن اب صحافیوں کی بھی دم پر پاؤں آیا ہوا ہے۔ یہ جو پیکا ایکٹ جو نافذ ہوا ہے، قانون نافذ ہوا ہے، یہ اب کیا ہے؟ مختصر بتاؤں گا کہ یہ جو خبریں جھوٹ موٹ کی دیا کرتے تھے، آئیڈیاز
اگر وہ خبریں سچ نہ ہوئی تو 3 سال کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 سال کی 3 سال کی سزا جرمانہ ان کو یہ کھٹک رہا ہے، ٹھیک ہے، کانٹے کی طرح، تو ان کے دل میں یہ کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، جی ہم نے تو کوئی سچی خبر دینی ہی نہیں ہوتی۔ اب کیا بنے گا؟ اب چیخیں نکل رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پر۔ جو جتنا بڑا صحافی ہے آپ کو معلوم ہے اتنا بڑا جھوٹ پھیلاتا ہے، تو پیکا ایکٹ کے ذریعے ان پر بھی ڈنڈا چلے گا، ان کو بھی ڈنڈا سوٹا کیا لگایا جائے گا، مارا جائے گا ان کی کمر پر۔ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن خود اسی گڈھے میں گڑھے میں گرتا ہے۔ یہ مثال ہے، گڈھا اس لیے کہہ رہا تھا، اصل لفظ گڑھے میں گرتے ہیں۔ دوسرے کے لیے کھودا ہوا کنواں بندہ خود اس میں ایک نہ ایک دن آ کر گرتا ہے۔ تو یہ صحافی جو پلاٹس لیا کرتے تھے، یہ جو مرغات لیا کرتے تھے، حج عمرے فری کیا کرتے تھے، ان کے انٹرویوز فری میں مل جایا کرتے تھے، صرف یہ کہ جھوٹ پھیلانا ہے، ہماری مرضی کی خبریں پھیلانی ہے، تو اب یہاں تو بالکل حکومت کے پاؤں میں گر جائیں گے، جی آپ جو کہیں گے ہم وہی بتائیں گے، لیکن آپ نے ہم پر پیکا ایکٹ لاگو نہیں کرنا، یعنی کہ دوسروں پر کریں ہم پر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سب کو پڑی ہوئی ہے، تو اب ان کی بھی باری آنے والی ہے، لیکن چلے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، کون کتنا پاؤں میں جھکتا ہے، کتنا جو ہے وہ ان کے آگے لیٹتا ہے، یہ ان کو کتنا لتاڑ سکتے ہیں۔ تو یہی ہونا ہے، ایک نہ ایک دن سب کی باری آئے گی، کوئی بچ نہیں سکے گا۔ تو جھوٹ پھیلانا ہے بس ہماری، کیونکہ آج کا موضوع ہی یہ تھا کہ یہ جو حکومتی صحافی ہیں، حکومتی نیوز چینل ہیں، یہ درباری جو نیوز چینل درباری صحافی ہیں، یہ جھوٹ پھیلاتے ہیں، اندر کی تکلیف نہیں بتا رہے۔ اندر کی تکلیف یہ ہے کہ پیسے نہیں آ رہے، مال نہیں بن رہا، ٹھیک ہے؟ جس کا غصہ ہے، اب جو اگر وہ مثال کے طور پر ایک آرڈر بھی دے گا نا کہ جی امداد تب بحال کرتے ہیں، یہ کام کرو وہ کام کرو، تو انہوں نے کرنے ہیں، انہوں نے کہنا ہے جی صاحب بہادر جو تسی کہو۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بیان بھی نہیں دے رہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو مہنگائی کا بوجھ پڑنے والا ہے عوام پر، آپ سب کو معلوم ہے، جب پیسہ نہیں آئے گا تو اپنوں پر ہی بوجھ ڈال کر پیسہ نکالا جائے گا، ان کی رگوں سے، ان کی انتڑیوں سے پیسہ نکالا جائے گا، غریب کا خون چوسا جائے گا۔ تو یہ ان قریب آپ دیکھیے گا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ صحافیوں کی دم پر بھی پاؤں آ چکا ہے، اب کس کی باری پہلے آتی ہے آپ دیکھیے گا، کیونکہ جو مخالف صحافی تھے وہ تو بیچارے ہجرتیں کر کے گئے، بھاگ گئے، ان کو عمرہ تک نہ کرنے دیا گیا، ان کو نامعلوم رکھا، جیلوں میں رکھا، پھینٹے لگائے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اب باری ان کی ہے، یہ جو حمایتی یافتہ ہیں، حمایتی طوطے ہیں، جی رٹے رٹائے، تو جن کو جو رٹا لگوایا وہی انہوں نے بیان کیا، اب ان کی باری ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، صرف آپ کو یہ بتلانا تھا کہ کس کو کہاں درد پڑی ہوئی ہے، لیکن بتا نہیں رہا کہ اب کیا ہے، ہماری باری آئی پڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ باری ہے، نوٹ نہیں بن رہے۔ سب سے بڑی مار اور تکلیف حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، صحافیوں کو، ہر بندے کو یہی ہے، جی نوٹ نہیں بنے، اب کی کریں گے، کھاواں گے کتوں، ان کے پیٹ نہیں بھرتے حرام مال کھائے بغیر، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں جی کمائی بنے، اوپر سے کمائی آئے۔ تو بہرحال آپ کو نئی خبریں بتاتے رہیں گے، آگاہی دیتے رہیں گے، ہمارا یہ کام ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔